اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بات کرنا چاہتی ہوں جادوؤں کے بارے میں، یعنی جو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی ہوتا ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی اثر کرتا ہے، بہت سے سوال ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں۔ تو میں ایک چیز بتا دینا چاہتی ہوں کہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں کہ میں جادو پر یقین نہیں رکھتا، یا جادو کا کوئی وجود نہیں ہے، یا کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، اس طرح کے الفاظ نہ بولیں، کیونکہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مطلب جادو کی حقیقت ہے اور جادو برحق ہے، اور پھر آگے ایک طرف سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جادو نہیں ہوتا ہے، تو یہ بولتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ ایک طرح جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ایک چیز ہے تو کیا اللہ سے زیادہ جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر تو کوئی چیز کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بھول کر بھی آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اللہ پاک جھوٹ بول رہا ہے اور آپ سچ بول رہے ہیں۔ جن لوگوں کو جادو پر یقین نہیں ہے وہ نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں صاف صاف کھلے الفاظ میں فرما دیا ہے جادو کے بارے میں۔ سو معنی جتنی آیات ہیں، اور کیا کہتے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا کہتے ہیں جادو ہوتا ہے، اور یہ گناہ ہے ایک طرح سے۔ جادو کسی کی زندگی میں بندش کرنے کے لیے، کسی کے رشتوں کو روکنے کے لیے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہی فرمایا ہے کہ یہ واقعی برحق ہے، لیکن یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرو۔ اپنی جلن اور حسد کو دور کرنے کے لیے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا اور کسی کی زندگی کو اس طریقے سے خطرے میں ڈالنا گناہ ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا ہے کہ ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور یہ ظالم لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ تو مخصص تمہارے ہی ہیں، جیسا کہ ایک بشر ہے، کیا پھر بھی تم اس کے جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں دی ہیں، اور کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، اور وہ یہود تو اس چیز کے یعنی جادو کے پیچھے بھی الگ گئے تھے، جو کہ سلمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی الگ گئے تھے، جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ ہم محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھتے ہو، کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہود ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں اور ان کے لیے ضرور رسال ہے، اور انہیں نفع نہیں پہنچے گا۔ اور انہیں یہ بھی یقین معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقت بہتر یعنی کہ اس کو بیچ ڈالا۔ کاش کہ وہ اس سودے کی حقیقت کو جان پاتے۔ اور ایک اور آیت بھی ہے سورہ مدیحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنے والد پر میرا احسان یاد کرو جب میں نے پاک روح جبرائیل کے ذریعے تمہیں تقویت بخشی۔ تم گہرائی میں بطور طفیلیت اور بختہ عمری میں بحد تبلیغ اور رسالہ یکسار انداز تھے، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانائی، توریت اور انجیل سکھائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے سے پرندے کی شکل کی مانند مورتی بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ مورتی میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی۔
اور جب تم مادہ زار اندھوں کو، کوڑھوں یعنی برس داز مریضوں کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کر دیتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہارے قتل سے روک دیا تھا جب کہ تم ان کے پاس وعدہ نشانیاں لے کر آئے، تو ان میں سے کافروں نے کہہ دیا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ کی بہت ساری نازل کی ہوئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے باقاعدہ فرما دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ برحق ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ایک توڑ کے لیے کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا، اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو ہو گیا ہے یا اسے جادو کی علامتیں محسوس ہو رہی ہوں، تو جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے روزانہ 100 بار سورۃ طٰہٰ کی آیت 69 اور 68 پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے، یا کسی دوسرے کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل 11 دن تک کریں، لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس دوران کوئی دوسرا عمل نہ کریں، کیونکہ یہ جادو ایک بہت ہی کیا کہتے ہیں مختلف چیز ہے، اور اس کے بہت الگ الگ سے کیا کہتے ہیں جو ہے نا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن انسان اپنی اچھائی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان کی اچھائی کے آگے برائی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔